حضرت حذیفہ بن یمان آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا، تو میں اپنی والدہ سے اجازت لے کے مغرب اور عشاء کی نماز میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا پڑھنے، اس لیے کہ میرے گھر میں میری بوڑھی ماں تھی، تو میں ان کی خدمت میں معمور رہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھاتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا وعدہ کرتا ہے کہ تو حضور سے میری اور اپنی بخشش کی دعا کرواؤ گے؟ تو کہا جی ماں وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے، جاؤ مغرب کی نماز پڑھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا، حضور نے امامت کروائی، میں نے نماز پیچھے پڑھی، یہاں تک کہ حضور مغرب کے بعد نوافل پڑھنا شروع ہوئے کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ حضور کب فارغ ہوتے ہیں اور کب میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز ہوئی، اب حضور نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضور جلدی جلدی حجرہ عائشہ میں جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ ممبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان کتنی جگہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو حضور جلدی جلدی جانے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں اور جس کام کا وعدہ کر کے آیا تھا وہ کام بھی نہیں ہوا، حضور سے مغفرت کی دعا بھی نہیں کروائی، تو حضور اپنے گھر کی جانب بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی تیز تیز قدم حضور کے پیچھے بھاگا، جب پیچھے گیا تو فسامع صوتی، حضور نے میرے قدموں کی آہٹ کو سن لیا، تو پوچھا من انتا، میرے پیچھے کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے منہ میں لفظ تھے کہ حضور خود ہی کہتے ہیں حذیفہ تو کا؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، کہ حذیفہ کیا حاجت ہے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ مطلب مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ لوگوں نے اب دیواریں کھینچی ہیں کہ نبی تو پیچھے نہیں جانتا، حضور تو سینوں میں چھپے راز کو بھی جانتے ہیں۔ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ بتاؤ کیا حاجت ہے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کہا یا رسول اللہ ابھی تو لب جنبش بھی نہیں کیے تھے کہ میری حاجت پوری ہو گئی، میں تو دعا کے لیے آیا تھا۔